جواب کی طرف آتے ہیں. ایک یہ بھائی نے کچھ آف ایئر کوشچنز تھے، ہمارے ایک دو بھائی ہیں ریاض میں، انہوں نے پوچھا تھا تو ان کے جواب پہلے شامل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حرم گئے تو اس دفعہ یہ خاص طور پہ چیزیں دیکھیں کہ لوگ جھوٹ بول بول کر مانگ رہے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں احرام پہنا ہوا ہے، ہم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیں کچھ دیں. تو اس سے بڑا دل آزاری ہوئی انہوں نے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد دیکھا 2-3 ایسے آتے رہے اور پھر وہ لوگ ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے تھے، ایک جگہ نظر آ گیا. تو یہ کیا ہے، ان کو دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں جرم ہوتا ہے، حرم کے اندر جرم ہو تو بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس طرح جرم کرنے والے کی مدد کرنا خود ایک جرم ہے. اسی لیے اکابرین نے لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو دینا حرام ہے. جو یہ مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جی میرا گھر لٹ گیا ہے، میں یوں ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، تو ہم کہتے ہیں چلو جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو پھر ایک ایسا کریں، ایک ٹیٹی خرید کر کسی کو دے دیں، لے بھائی ڈاکہ مار، میں تجھے اللہ کی خاطر دے رہا ہوں. تو آپ دیں گے ایک ٹیٹی خرید کر؟ آپ کہیں گے لاہول والا قوت تو گناہ ہے. تو یہاں پہ بھی ایک لاہول پڑے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں جو مسجد کے سائل کو 1 درہم دے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اب 70 درہم اس کے کفارے میں اور خرچ کرے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ جرم میں کسی کی مدد اور اعانت ہے. اس لیے اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر ہم لوگ بعض اوقات بڑے عقل مند بنتے ہیں کہ کبھی تو عقل کی وجہ سے شرعی احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا رحم کو اوپر لا کر اور جو شرعی احکام ہیں ان کو پھر پس پش پھینک دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رحم کا مادہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہیں پر جہاں شریعت رحم کرنے کی اجازت دے. بعض اوقات نرم رویہ، یہ رحم، یہ جرم اعانت بن جاتی ہے، اور آپ بھی جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کرنے لگ جائیں گے. اس لیے حرم میں کوئی اس طرح مانگ رہا ہو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں. یہ خود میرے ساتھ ہوا مدینہ منورہ میں. میں ایک جگہ جا رہا تھا، ایک لینڈ کروزر آ کے رکی، اتنی نئی تھی آپ اندازہ کریں کہ اس کی سیٹ کی جو وہ پلاسٹک تھی وہ تک نہیں اتری تھی، اور اس میں ایک عرب آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایک جگہ سے چلا، میرا پیٹرول ختم ہو گیا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں جہنم میں چلا جاؤں، آپ مجھے پیسے دیں. لیکن بس میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پلاسٹک تک اتری نہیں اور مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو نہیں دیا. بعد میں پھر ایسے دل میں میرے خیال آنا شروع ہوا کہ یار مدینے میں مانگ رہا تھا، دے دیتا میں. لیکن بہرحال میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. تھوڑی دیر بعد ہی میں ایک اور جگہ گیا، روڈ کراس کر رہا تھا، ایک لینڈ کروزر آ رہی تھی، اس نے وہ روک لیا، عرب نے مجھے جانے دیا. پھر وہ سائڈ میں آ کے مجھے روکا، ساتھ میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، وہی بے عینی الفاظ اس نے کہے، میں فلاں جگہ سے چلا تھا، یہاں پہنچا، پیٹرول ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ، میں جہنم میں جاؤں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ مجھے پیسے دیں. تو پھر مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ حرم میں کھڑے ہو کر عربک بول کر ایک عام ایشیائی لوگوں، کیونکہ ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں فوراً، کوئی عربی بولتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی بزرگ ہی ہوگا جو عربی بول رہا ہے، اور اتنے لوگ بیچارے پیسے دے دیتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر، اور ہم ان کی اعانت کر رہے ہیں. بالکل ان کی مدد نہ کریں، اور آپ اس میں گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ باعث ثواب ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. یہ عمل باعث ثواب ہے، آپ کو ثواب ملے گا. اور میں نے خود ایک آرٹیکل پڑھا ہے، ایک جیب قطرے کا آرٹیکل تھا، اس سے انٹرویو کیا گیا، اس نے کہا کہ ہم تو حج کے سیزن میں باقاعدہ ہمارا گروپ جاتا ہے جیبیں کاٹنے کے لیے، اور وہاں سے ہم لوگ اچھا خاصا سیزن کما کر آتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ اس طریقے سے ان کو کون دیتا ہے، مطلب یہ ویزے وغیرہ، اور کیوں نہیں ان کو پکڑا جاتا ہے؟ ان سب پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو خبردار کسی کو آپ پیسے نہ دیں، آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو کہیں میں تمہیں پکڑواتا ہوں شرطے سے، ان کو جا کے اطلاع دیں شرطوں کو کہ اس کو پکڑو، یہ بھیک مانگ رہے ہیں، یہاں پہ غلط مانگ رہا ہے، اور اس کو پکڑوائیں، تو آپ کو ثواب ملے گا. اور اس سے سرکار خوش ہوں گے، کیونکہ سرکار اس کو شدید ناپسند کرتے ہیں. یہ میرے آقا کی ہی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اگر تم مسجد میں کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے، یعنی اس طرح کے نمازیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، سرکار فرمائے تم اس کو دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کبھی اس چیز کو نہ ملا ہے، جس کو ہم بد دعا کہہ دیتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے. اب جو اپنی چیز تلاش کر رہا ہو شور کر کے، اس کے لیے سرکار کے یہ جذبات ہیں. اور جو بھیکے مانگ رہا ہو وہاں پہ کھڑے ہو کر اور جھوٹ بول کر گناہ کبیرہ کر کے، ہرگز اس کو نہ دے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں